بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس میں نہ صرف گوشت پوست اور ہڈیوں کا اس کا مجموعہ ہے بلکہ اس کے اندر روح بھی موجود ہے۔ اور روح کے لیے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سب سے مین انگریڈینٹس روح کے لیے یقین ہے، جس کو ہم ایمان کے معنوں میں بھی لیتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم یقین کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، یہ 3 مصارف ایسے ہیں جو کہ آپ کی یقین کو کمال بلندیوں تک لے جائیں گے۔ ان میں سے ایک تھا آیات القونی، کہ یہ ساری کائنات میں جو نشانیاں پڑی ہیں، فی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، تو ہم نے یہ ایک آیات القونی پہ غور کرنا ہے۔ دوسرا تھا آیات القرآنی، کہ جو ہم قرآن کریم کو پڑھتے جائیں گے سمجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ، تو یہ ہمارا ایمان بڑھاتا جائے گا، یقین بڑھاتا جائے گا۔ اور تیسری چیز تھی کہ ہم نے سیرت الانبیاء کو دیکھنا ہے۔ اچھا، ان تینوں چیزوں کے لیے ہمیں 2 طریقے ہم استعمال کریں گے ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک ہے علم، دوسرا ہے تجربہ۔ جو ہمارا علم بڑھتا جائے گا ان تینوں چیزوں کے بارے میں، ہمارا یقین کا لیول بڑھتا جائے گا۔ یا ہم کوئی خاص تجربات ان تینوں چیزوں کے لیے کریں تو ہمارا یقین بڑھ جائے گا۔ تو ہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب سب سے پہلی وحی اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ غار حرا میں کر رہے ہیں تو اس کو شروع ہی اس سے ہو رہا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم سب سے پہلے قرآن میں ملا ہے۔ تو مطلب کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بغیر علم کے تم کچھ نہیں سمجھ سکتے، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اور ہم نے کیا کیا کہ جو ہمیں یقین، جن چیزوں سے ہمیں یقین آنا تھا ان کو تو ہم نے بند کر کے، چھپا کے کہیں رکھ دیا، اور ہم نے ایسے بیمار علم اپنی کتابوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے یونیورسٹیوں میں پڑھانا شروع کر دیے، جو نہ کہ ہمیں کوئی یقین دیتے ہیں بلکہ ہمارے اندر شک پیدا کرتے ہیں۔ تو یقین کا جو مخالف اور دشمن اور اپوزٹ ہے وہ شک ہے۔ تو کتنے علم ہمیں یقین دے رہے ہیں اور کتنے علم ہمیں شک دے رہے ہیں، یہ ثابت کرے گا کہ یہ علم اچھا علم ہے کہ یا یہ علم برا علم ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی علم اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طور پھر بندہ جادو بھی سیکھ سکتا ہے، کالا جادو بھی تو ایک علم ہی ہے، اس کو کالا علم بھی کہتے ہیں۔ تو کیا وہ سیکھ لیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نے جادو سیکھا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ہر علم سیکھنے والا نہیں ہے، جیسے ہر چیز کھانے والی نہیں ہوتی۔ ہم ہر چیز نہیں کھا سکتے۔ لوگ تو کتے اور چمگادر بھی کھا جاتے ہیں، کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ تو کچھ علم ہمیں یقین دیں گے اور کچھ اس یقین کی بیماری کو پیدا کریں گے۔ یقین کے اندر یہ وائرس ہے ایک، دیکھیں ایک جسم کے اندر ہمارے وائرس، جو بیکٹیریا اور وائرس ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو خراب کر دیتے ہیں۔ ایک کمپیوٹر میں وائرس ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، وہ ڈالے جاتے ہیں کمپیوٹر میں تو کمپیوٹر کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ کتنے لاکھوں کروڑوں کمپیوٹر جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں کمپیوٹر وائرس کی وجہ سے، اور اس کے اوپر پھر اینٹی وائرس انسٹال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی پروٹیکشن کی جائے۔ تو جس طرح ہمارے جسم کے اوپر بیکٹیریا اور وائرسز حملہ کرتے ہیں، جس طرح کمپیوٹر پہ وائرس حملہ کرتے ہیں، ایسے ہی یقین کے اوپر بھی وائرس حملہ کرتے ہیں، اور یقین کے وائرس کا نام شک ہے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، پیغمبروں نے کہا اللہ پہ شک کر رہے ہو، جو فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ آؤ میں تمہاری مغفرت کر دوں، تمہیں میں معاف کر دوں، تمہارے گناہوں سے پاک کر دوں، وہ تم اسی پہ شک کر رہے ہو۔ تو مطلب کیا ہے کہ یقین کا اپوزٹ شک ہے۔ یا تو آپ کو اللہ پہ یقین ہوگا، آخرت پہ یقین ہوگا، یا شک ہوگا۔ اب کون سے علم ہمیں شک دے رہے ہیں اور کون سے علم ہمیں یقین دے رہے ہیں، ان دونوں کو سمجھیں گے تو آگے چلیں گے۔ میاں بیوی بڑے ہنس کھیل رہے تھے، بڑے خوش تھے، بڑے جناب گھر میں بڑی آسانی تھی، بڑی خوشی تھی، اور جو حاسد تھے نا ان کو پسند نہیں آیا، تو اس نے خامد کے کان میں جا کے تھوڑی کانا پوسی کر دی کہ تمہاری بیوی تو ایسی اور ایسی اور ایسی ہے۔ اس کے اندر اس نے کیا ڈالا؟ شک ڈالا۔
اب اس شک کی بنیاد پہ خامد بیوی سے ناراض رہنے لگ پڑا، اب ان کا گھر برباد ہو گیا، بچے ان کے خوار ہو گئے. تو یہ عمل کیسے شروع ہوا؟ شک سے. تو کیسے ایک چھوٹا سا شک ایک مضبوط ترین ریلیشن کو توڑ سکتا ہے؟ اور حالانکہ وہ جو شک ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے جھوٹ کے، وہ جھوٹ تھا، اس میں سچائی کچھ بھی نہیں تھی. ایک بڑی سی بالٹی میں دودھ ہو اور ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ یا پیشاب کا قطرہ اس میں ڈال دیں آپ، تو دیکھیں وہ اس دودھ کو کیا اثر ہوگا؟ کیا اس کو کوئی پیے گا؟ نہیں. تو مطلب کیا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر مسٹر شک کتنے پڑے ہوئے ہیں، کتنے شکوک و شبہات ہیں جو کہ ہمارے اندر اس وقت موجود ہیں، جو کہ ہمارے یقین کو برباد کر رہے ہیں. ہم نے ان کو گن گن کے نکالنا ہے. یہ بیماریاں ہیں. شک ایک بیماری ہے اور اس کی دوائی لینی ہے ہم نے، اور ہم نے یہ ناپنا ہے، یہ تولنا ہے کہ ہمارے اندر کتنے شکوک و شبہات موجود ہیں. اور سب سے بڑا سورس ان شکوک و شبہات کا پیدا کرنے کا سب سے بڑا سورس جو کہ ان شکوک و شبہات کو پیدا کرتا ہے وہ فضول اور غلط قسم کے علم ہے جو کہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں، ناولوں میں لکھے گئے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں پڑھائے جا رہے ہیں. کوئی کسی کو ڈارون تھیوری سمجھ لیں یا کسی کو نظریہ ارتقاء سمجھ لیں، جتنی بھی چیزیں یہ باطل ہیں یہ آپ کے اندر کیا چیز پیدا کریں گی؟ شک. تو جب شک آئے گا تو یقین کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دے گا. جیسے لوہے کو زنگ کھا جاتا ہے ایسے یقین کو شک کھا جاتا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سارے کافروں اور منافقوں اور مجرموں کو، ظالموں کو اکٹھا کرے گا نا جہنم کے آگے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے الیس ھذا بالحق، یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اب بھی شک کر رہے ہو؟ قالوا بلا وربنا، قال یا اللہ کیوں نہیں، پکا سچا سچ اب تو ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا. تو مطلب کیا ہوا کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ یقین کیسے کامل کرنا ہے اور کیسے کیسے ہم نے اپنے شکوک و شبہات کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. اچھا، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم زندگی میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا خوبصورت ہو جائے گا. مثلا گھر میں ایک بیماری آ گئی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بیماری کیوں آئی ہے، اور اگر شک ہے تو یہ آپ بلیم کرنا شروع کر دیں گے، یہ میرے گھر میں بیماری کیوں آ گئی، میں نے تو ساری کیا تھا کام، آپ نے دعا کر رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی. تو آپ کو پکا یقین ہوگا کہ میری قبول ہو گئی ہے. شک ہوگا تو آپ کسی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی اس ڈیری پہ کبھی اس ڈیری پہ جھکے ہوں گے، کیونکہ ادھر شک ہے آپ کو، تو پھر جہاں پہ یقین ہے آپ ادھر چلے جائیں گے. تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے، یہ سونامی کیوں آ رہی ہے، یہ چیزیں ارد گرد کیوں ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے کیوں لڑ مر رہے ہیں. اگر اللہ پہ آپ کو پکا یقین ہوگا تو آپ کیا ہوگا، آپ کو ہر چیز کا جواب ملتا جائے گا. اور اگر اللہ پہ شک ہوگا یا اس پہ پکا ایمان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر اور شکوک و شبہات پیدا کرتی جائیں گی. جس چیز نے آپ کے اندر یقین پیدا کرنا تھا وہی چیز آپ کے اندر شک بھی پیدا کرنا پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر وہ علم ہی نہیں ہے. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارا دل ہے نا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رکھا. کوئی بندہ آپ کی زبان پہ کنٹرول کر سکتا ہے. مثلا آپ کے بعد گن پوائنٹ پہ رکھ کے کہے گا بھی بولو یہ والا کلمہ، اگر تم نے نہ بولا تو میں تمہارے اسٹیکر دبا کے تمہیں ختم کر دوں گا. تو آپ وہ جملہ بول دیں گے جو وہ کہہ رہا ہے. کوئی آپ کو کہہ رہا ہے دیکھو وہ چیز، آپ کو زبردستی دکھا رہا ہے، آپ کی آنکھیں وہ دیکھنا شروع کر دیں گی. کوئی آپ کو زبردستی سنوانا چاہ رہا ہے تو آپ سنیں گے. کوئی آپ کو زبردستی کہیں پہ لے کے جا رہا ہے، آپ کے پاؤں چلنے لگ پڑیں گے. غرض کہ آپ کے جسم کا ہر عضو کسی کے کنٹرول میں آ سکتا ہے، صرف ایک چیز کسی کے کنٹرول میں نہیں آ سکتی، وہ آپ کا دل ہے، اور دل میں ہی یقین ہے. تو اگر اللہ کے پہ آپ کا پورا پکا بھروسہ ہے، کوئی آپ پہ کتنا ظلم کر دے، کوئی آپ پہ کتنا جبر کر دے، کوئی آپ کو کتنا مارے، کتنے ہی باطل عقیدے، باطل علم آپ پہ اٹیک کریں، چاروں طرف سے ہنگامہ برپا ہو، لیکن اندر آپ کے یقین کا بلب جل رہا ہے نا، تو آپ کو ان کسی چیز کا اوپر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ نے کسی کے کنٹرول میں دیا ہی نہیں. کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ سمجھا سکتا ہی نہیں. اچھا، اب یہ باطل علم تو موجود رہیں گے، شکوک و شبہات بھی موجود رہیں گے، یہ چاروں طرف سے ہمیں اٹیک بھی ہوں گے، تو ہم کیسے اس شک کو، اس اٹیک کو ریپیل کر سکیں گے؟ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارا یقین کامل ہو
اور یقین کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ہمیں پکا یقین ہو کہ ہم جس بات پر ہیں، جس یقین پر ہیں، جس چیز پر ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے۔ مثلا آپ ایک اسکول میں پڑھتے تھے اور آپ نے وہیں سے آپ کو اپنی تعلیم کمپلیٹ کی اپنی، تو کوئی بندہ کسی مجلس میں بیٹھے کہ جی وہ فلانا اسکول وہ اچھا نہیں ہے، وہاں پہ تو پڑھائی اچھی نہیں ہوتی، تو آپ کہیں نہیں میں تو وہیں سے پڑھا ہوں، بڑی زبردست پڑھائی ہے، وہ جو ٹیچر ٹائم پہ نہیں آتے، نہیں یار میں تو وہیں تھا، ٹیچر تو بڑے ٹائم پہ آتے ہیں۔ تو اگر کہ وہ ماحول اچھا نہیں ہے اسکول کا، نہیں یار اس ماحول تو بہت اچھا تھا، اسکول میں تو بہت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا کہ آپ کو اپنے اسکول پہ یقین ہے کہ وہ اسکول بھی اچھا ہے، اس کا ماحول بھی اچھا ہے، اس کی پڑھائی بھی اچھی ہے، استاد بھی اپنے ٹائم پہ آتے ہیں۔ کیوں آپ نے ایسا پکا یقین ہے اور ایلیگیشن کو آپ نے کیوں فرملی جواب دے دیا؟ اس لیے کہ آپ اس اسکول کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور آپ کا تجربہ بھی ہے۔ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر یقین بھی رکھیں اور اس کے اوپر فرم یقین رکھیں، یقین کامل ہو، اور ہمیں کوئی بندہ بھی ہمارے یقین کو شیک نہ کر سکے، ہلا نہ سکے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں اللہ کا پتہ ہے، ہمیں اللہ کی ذات کا پتہ ہے، ہم اللہ کے نام کا پتہ ہے، ہمیں اللہ کی صفات کا پتہ ہے، ہمیں اللہ کے احکامات کا پتہ ہے، یا اس کے افعال کا پتہ ہے۔ اس کو افعال کے معنی میں تو یہی چاروں چیزیں جو ہے نا، جو یہ ہمیں جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ نہیں ہوگی ہمارا یقین کامل ہی نہیں ہوگا، اور جب یقین کامل نہیں ہوگا تو چھوٹا موٹا بھی شک کا جو اٹیک ہوگا نا، ہم پھسل جائیں گے۔ تو ہم نے یہ پتہ کرنا ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، کیسے پتہ چلیں گے؟ ہم اپنی عقل سے سوچ کے کریں گے؟ نہیں، ہمارے پاس وہی مصارف ہیں جو ہمیں شریعت نے قرآن و سنت میں ملے ہیں، تو ہم نے انہی کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کون کون سے نام ہیں، اس کی کیا صفات ہیں اور اس کے کیا افعال ہیں۔ جب ہم یہ چاروں چیزوں کو جانیں گے تب ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو اب جب چھوٹی موٹی بھی شکی والی بات ہوگی، کوئی شک و شبہ والی بات ہوگی، تو ہم پکا کنفرم ہو کے اس کو جواب دیں گے کہ بھئی نہیں، ایسے نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان چاروں چیزوں کے اوپر اب توجہ کرنی ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ان چاروں چیزوں کو کیسے پختہ اور پکا کر سکتے ہیں۔ تبھی ہمیں پتہ چلے گا یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، یہ بھوک کا کیا مطلب ہے، یہ بڑھاپے کا کیا مطلب ہے، جب دانت ٹوٹ جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، جب آنکھ کی بینائی کمزور ہوگی اس کا کیا مطلب ہے، ہم بڑے کیوں ہو رہے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم نے یہ دنیا میں کرنا کیا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کوئی بندہ گفٹ بھیجے تو آپ کو بھیجنے والے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گفٹ کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے۔ تو ہمیں جب یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں بھیجنے والے نے کیوں بھیجا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کیا کروانا چاہ رہا ہے ہم سے، وہ ہے کون، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں، وہ کیا کروانا چاہ رہا ہے ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو کیا ہم یہ زندگی کسی خاص مقصد کے لیے کریں گے یا زندگی کو ضائع کر بیٹھیں گے؟ زندگی کو ضائع کر بیٹھیں گے۔ تو اس زندگی کو با مقصد بنانے کے لیے اس زندگی کے پیدا کرنے والے کو پہلے سمجھیں۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا اللہ ہے کون، پہلے اس کے بارے میں علم لیں۔ تو ہم نے جس علم پہ توجہ کرنی ہے وہ علم اللہ ہے۔ ہم نے اللہ کی معرفت کرنی ہے، ہم نے اللہ کے بارے میں سمجھنا ہے کہ وہ اللہ کی ذات، صفات، افعال کیا ہیں، اللہ کے نام کیا ہیں، اور ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور ہمیں اس نے کیوں پیدا کیا ہے، اور ہم مرنے کے بعد کدھر جائیں گے، اور اس کا کیا ہمارے اوپر کوئی سوال ہوگا، کیا ہم نے اپنی زندگی کا سوال کو جواب دینا ہے، اور اگر ہم نے جواب دینا ہے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، وہ کس شکل میں نکلے گا۔ وہ اچھا ہے تو جنت کی شکل میں نکل رہا ہے، وہ برا ہے تو جہنم کی شکل میں نکل رہا ہے۔ تو کیا اس کے لیے ابھی ہم نے کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کیا یہ کام آج کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، یا ہم کسی اور مقصد کی طرف نکل گئے ہیں، کسی اور رستے کی طرف نکل گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والی ویڈیو میں اسی علم کو مزید سمجھنے کی اور پرکھنے کی اور اس کے اوپر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنا یقین بڑھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔